الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے اسلامی سماج کے اس پروگرام میں۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایتوں کو آپ کے سامنے رکھا تھا جو آپ نے اسلامی سماج کو بنانے، استوار کرنے کے لیے مسلمانوں کو دی ہیں۔ آج ایک نئے اصول اور ایک نئی ذمہ داری اسلامی سماج کے بناؤ بگاڑ میں جس کا بہت بڑا دخل ہے، اس کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن شریف کی آیات کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ دنیا ہے اور اس دنیا میں پریشانیاں، مشکلات، حوادث اور طرح طرح کی اذیتیں، تکلیفیں آئے دن انسان کو پریشان کرتی رہتی ہیں۔ کون انسان ہے جسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، جسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ مالدار ہو یا بے مال، نردھن ہو یا دھنوان، غریب ہو یا امیر، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، تکلیف اور پریشانی دو ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے بغیر انسانی زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ شاید اسی لیے بعض دانشوروں نے یہ کہا ہے کہ انسانی زندگی ایک چادر کے مثل ہے، اور یہ چادر بنی ہوئی ہے دکھ اور سکھ سے۔ کوئی بھی کپڑا بنا جاتا ہے تو کپڑے کو جس انداز سے بھی آج تک انسان بنتا چلا آیا ہے تو اس میں ایک تار لمبا ہوتا ہے اور ایک چوڑائی میں ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو پھنسا کر اس میں اس کو کپڑے کی شکل دے دی جاتی ہے۔ یہ ہمارا لمبا تار اور یہ ہمارا چوڑائی میں جانے والا تار، اس کا کوئی بھی نام آپ رکھ دیجئے، کسی زبان میں رکھ دیجئے، لیکن کہیں کسی فیکٹری میں بھی بغیر دو تاروں کے، بغیر دو دھاگوں کے کوئی کپڑا تیار نہیں ہوگا۔ زندگی کی چادر بھی دو تاروں سے بنی ہوئی ہے، ایک دکھ ہے اور ایک سکھ ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان کے کبیر نے بھی اس کو اپنی کویتاؤں میں ذکر کیا ہے، جھینی جھینی رے بنی رے چنریا، اور اس میں یہی کہا ہے کہ یہ زندگی کی ہماری جو چادر ہے یہ دکھ سکھ سے بنی ہوئی ہے۔ انسانی زندگی کا، دنیاوی زندگی کا تصور غم، تکلیف، خوشی، مسرت ان کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہر ایک آدمی دکھ اور سکھ سے دوچار ہوتا ہے، ہر ایک آدمی پر کسی نہ کسی موقع پر کبھی نہ کبھی تکلیف اور پریشانی آتی ہے۔ انسان پر تکلیف آتی ہے تو انسان کو دوسرے انسان کو چاہیے کہ اس کا دکھ سکھ بانٹنے کے لیے اس کے ساتھ رہے، اس کو تسلی دے، اس کی تعزیت کرے، اس کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اطاعت و فرما برداری، حمد و ثنا، تعریف و توصیف کرنے کے لیے فرشتے کافی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے فرشتوں کے بعد ایک انسان جیسی مخلوق کو بھی پیدا فرمایا۔ انسان کو کس لیے پیدا فرمایا؟ انسانیت کے لیے، انسان کو درد دل ٹٹولنے کے لیے، دکھ سکھ میں شریک ہونے کے لیے۔ انسان ان سے بنا ہے، اگر دوسرے کا خیال، درد ہمیں نہیں ہوتا تو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ اپنے آپ کو ہم کہیں کہ ہم انسان ہیں۔ وہ کیا بشر ہے جس کو دوسرے کی تکلیف کا احساس نہ ہو، محض اپنی کھال میں مست رہے؟ وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان مسلم سماج میں رہتے ہوئے دوسرے مسلمان کا بھائی بن کر رہے گا۔ دونوں کی زندگی اس انداز کی ہوگی جیسے بھائی بھائی ہیں، چاہے قبیلہ الگ ہو، نسل الگ ہو، زبان الگ ہو، رنگ الگ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلام اس بات کو دیکھتا ہے کہ آپ کا عقیدہ اور اس کا عقیدہ کیا ہے۔ آپ مسلم ہیں، مسلم سماج میں رہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسرے کو اپنا بھائی مان کر اس کے ساتھ بھائیوں جیسا برتاؤ کریں۔ لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ تو بھائی پر ظلم کیا جائے اور نہ اس کو ظالموں کے حوالے کیا جائے۔ آپ اس کو پٹتا ہوا دیکھیں اور آپ یہ سوچیں کہ میاں وہ پٹ رہے ہیں، ہم تھوڑی پٹ رہے ہیں، اور جب ہم پٹیں گے تو دیکھا جائے گا۔ تو کیا دیکھا جائے گا؟ آج وہ پٹ رہا ہے تو کل تم بھی پٹو گے۔ کسی سماج میں اگر ظلم کی ابتدا کسی جانب سے بھی ہو جائے اور سماج کے لوگ اکٹھا ہو کر اگر اس ظلم کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو یقین جان لیجئے کہ ایک ایک کر کے سارے لوگ اس ظلم کا شکار ہوں گے اور ہر ایک کو اس اذیت سے گزرنا ہوگا جس اذیت سے دو چار وہ ایک آدمی ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اگر ہم کہیں پر ظلم ہوتا ہوا دیکھیں تو یہ نہ دیکھیں کہ یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ یہ کس نسل کس برادری کا ہے، یہ دیکھیں ہمارا بھائی ہے، ہمیں اس کو بچانا چاہیے۔ کیسے بچائیں یہ طے کرنا آپ کا کام ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں نعرہ لگا کر اور آپ بھی اس میں کود پڑیں، نہیں، کہیں یہ ہوتا ہے کہ سمجھا بجھا کر ظلم کو روک دیتے ہیں، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوسری ترکیب اس میں لگاتے ہیں۔ جیسا موقع ہوتا ہے ویسے ہی آپ اس وقت قدم اٹھانے کی کوشش کریں اور فیصلہ لیں۔ ایسا نہیں کہ ہر موقع کو ایک ہی انداز سے آپ حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سماج ایک آدمی کا نہیں ہوتا، بہت سارے لوگوں سے مل کر بنتا ہے، اور جب بہت سارے لوگوں کا سماج ہے یہ، ان کی ضرورتیں، ان کی تکلیفیں، ان کی پریشانیاں، ان کی خوشیاں، ان کی مسرتیں، یہ ساری سماج کی ہیں۔ دکھ بھی سارے سماج کو محسوس کرنا چاہیے اور سکھ بھی سارے سماج کو محسوس کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَتِهِ، اور جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت میں لگا ہوا ہے، انہیں کام میں لگا ہوا ہے۔ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِّن كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو کسی مسلمان کی کسی پریشانی کو دور کرتا ہے، دنیاوی پریشانی کو دور کرنے کا باعث بنتا ہے، سوچتا ہے، نیت کرتا ہے، دل میں ارادہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت دنیا کی اور آخرت کی پریشانیوں سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ دنیا کی پریشانیوں میں اگر ایک آدمی ساتھ نہیں دے گا تو دوسرا دے دے گا، دوسرا نہیں دے گا، تیسرا دے دے گا، لیکن قیامت کی پریشانیوں میں کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ تصور دیا سماج کے لوگوں کو کہ مسلم سماج میں دنیاوی پریشانی کی اہمیت زیادہ نہیں ہے، آخرت کی پریشانی کی زیادہ اہمیت ہے۔ وہاں کی پریشانی سے بچنے کے لیے دنیاوی پریشانیوں کو آپ کے اوپر آئے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، کسی دوسرے پہ آئے تو بھی اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آپ کو کسی مسلمان کی کوئی کوتاہی، کوئی غیر ذمہ داری والی حرکت، کوئی برائی اگر پتہ چلی، کسی اور کو نہیں معلوم ہے، صرف آپ جانتے ہیں، ایسی صورت میں اس کی عزت، اس کی آبرو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ چاہیں تو اسے بے آبرو کر دیں، آپ چاہیں تو اسے بے عزت کر دیں، اور آپ چاہیں تو اس کی عزت محفوظ رکھ لیں، اس کی آبرو بچانے کی کوشش کر لیں، صرف اتنا کر کے کہ وہ بات
جو آپ کے سینے میں ہے، جو آپ کی آنکھوں نے دیکھی ہے، جو آپ کے کانوں نے سنی ہے، وہ کسی دوسرے کان تک نہ جائے، کسی دوسری آنکھ تک نہ جائے۔ ایسے میں اللہ رب العزت نے اس کا درجہ اور مرتبہ رکھا کہ اگر تم کسی مسلمان بھائی کی برائی کو چھپا لیتے ہو دنیا میں، اس کو بے آبرو ہونے سے بچا لو گے، تو ہم قیامت کے دن تمہیں بے آبرو ہونے سے بچا لیں گے۔ کسی مسلمان کی عزت اور آبرو کو محفوظ کر لینا دنیا میں، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ رب العزت اس آدمی کی آبرو قیامت کے دن بچا لے گا، اور قیامت میں جب ساری مخلوق حاضر ہوگی اسے بے عزت ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کی اہمیت سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم سماج میں ایک دوسرے کی عزت محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے تو تمام کی عزت محفوظ رہے گی، اور اگر ہم ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے پر آ جائیں، ہر ایک آدمی کو بے عزت کرنے پہ آ جائیں، تو ہر ایک آدمی انسان ہے، اور انسان کون ہے ایسا جس سے کوئی نہ کوئی غلطی نہ ہوتی ہو؟ تو اگر ہم سے غلطی ہو اور ہمارا بھائی ہماری غلطی کو چھپا لے، ہمارے بھائی سے غلطی ہو ہم چھپا لیں، اس کی عزت بھی محفوظ، ہماری عزت بھی محفوظ، اور عزتیں محفوظ اگر ہیں تو صحیح معنی میں اسلامی سماج محفوظ ہے۔ ایک اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ اگر کوئی انسان دنیا کی کوئی مصیبت اور پریشانی کسی کے اوپر آئی ہوئی ٹال دے، اللہ رب العزت قیامت کے دن آنے والی ہر مصیبت کو اس کے اوپر سے ٹال دے گا۔ دنیا مصیبتوں پریشانیوں کی جگہ ہے، چھوٹی موٹی مصیبتیں پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئی، میں نے وہاں پر آپ کا ساتھ دے دیا، آپ کے اوپر آئی تو میں نے ساتھ دے دیا۔ سماج اور معاشرے کا ہر ایک فرد دوسرے کی مصیبت اور پریشانی میں ساتھ دینے کا عہد کر لے اور اس کا خوگر بن جائے تو کون سی پریشانی اور مصیبت ہے جو حل نہ ہو پائے؟ سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر مصیبت آئی ہے اور آپ کے عزیز رشتہ دار، ناطے دار، پڑوسی، خاندان والے، سماج اور معاشرے والے اس کو مصیبت اور پریشانی ماننے ہی کے لیے تیار نہیں۔ سب سے بڑی مصیبت یہ کہ آپ اپنی مصیبت کو مصیبت بتا نہیں پا رہے ہیں اور لوگ اس کو باور نہیں کر رہے ہیں کہ ہاں آپ کسی پریشانی میں ہیں۔ باقی کوئی مصیبت کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، رشتہ داری ناطے داری کی، دشمنوں کی، سرکار کی طرف سے کسی ظلم و زیادتی کی اگر کوئی آ رہی ہے تو آپ کو چاہیے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے رہیں اور اس مصیبت میں اس کا ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ ہمارے بعض بھائی یہ سوچتے ہیں بھئی کیا ہوا، بھئی پولیس پکڑ کے لے گئی، پولیس پکڑ کے لے گئی، ضرور کوئی غلط کام کیا ہوگا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ غلط کام کرے تبھی پولیس پکڑ کے لے جائے، کبھی شبہ میں، کبھی یوں ہی پیسے بنانے کے لیے بھی پکڑ کے لے جاتی ہے پولیس۔ آج اس کو لے گئی، آپ نے کچھ نہیں کہا، پھر کل کو آپ کی باری ہے تو آپ کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ ہو سکتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی اور واقعی غلطی کی وجہ سے پولیس لے گئی ہے، لیکن ایسے میں آپ کو یہ ماننا چاہیے کہ بھئی وہ بھی انسان ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، اب کیا ہونا چاہیے، اس کا حل کیا نکلے۔ بھی غلطی ہو گئی، تیر کمان سے نکل گیا تو تیر تو نکل گیا، لیکن اب اس کے بعد جو ہانی ہوئی ہے، جو پریشانی ہوئی ہے، جو نقصان ہو رہا ہے، اس کی بھرپائی کیسے کی جائے، اس کو حل کیسے کیا جائے، اس کے لیے تو آپ کو سوچنا چاہیے۔ آپ چھوڑ نہیں سکتے اس طرح سے کہ بھئی وہ اس کا معاملہ ہے وہ جانے، ایسے چھوڑنا یا یہ سوچ کے چھوڑ دینا یا یہ لوگ ہیں ہی ایسے اور چھوڑو جانے دو، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر وہ ایسے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو سدھاریں آپ۔ اگر واقعی وہ کوئی کسی غلط کام میں ہے اور پولیس اس میں لے گئی ہے تو آپ کا یہ فرض بنتا تھا کہ آپ ان کو آگاہ کریں، متنبہ کریں،
पुलिस अपना काम कर रही है, आप अपना काम कीजिए। अगर आप काम नहीं करेंगे अपना, तो एक तरफा तौर पर जुल्म पनपता रहेगा और फिर इसका जो रद्द अमल होगा वो बहुत खतरनाक होगा, उससे बचना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वमन यस्सर अला मुअसिरिन यस्सर अल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरह। समाज में रहते हुए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जरूरत पड़ जाती है किसी से पैसे लेने की, कोई सामान लेने की। पैसे ले लिए उधर, वे अगले महीने दे देंगे। सोचा था तनख्वाह आएगी तो इतने पैसे मिलेंगे तनख्वाह में, इतने हमारे खर्च के लिए हो जाएंगे, इतने बचेंगे वो इनको दे देंगे। लेकिन इत्तेफाक से महीना आने से पहले कोई बच्चा बीमार हो गया। बच्चा बीमार हो गया तो जितने पैसे उधर जाने चाहिए थे वो बच्चे की बीमारी में चले गए, तो वादे पर पैसा नहीं दे पाए। अब कर्जदार आकर तकाजा कर रहा है कि भाई हमारे पैसे दो, आपने ये वादा किया था। अगर वो आदमी ये कहता है कि भाई आपका मुतालबा बिल्कुल जायज है, सही है, दुरुस्त है, और मेरा भी पूरा इरादा था वादे के मुताबिक आपका पैसा दे दूं, लेकिन हुआ ये कि बच्चे की तबीयत खराब हो गई, पैसा जो मिला था वो इधर लग गया, अब इंशाल्लाह अगले महीने दूंगा। अब दो सूरत है, या तो आप कहें ठीक है अगले महीने दे देना, या आप कहें कि अगले महीने 5,000 लिए तो 6,000 लूंगा, या ये कहें कि ना ये नहीं हो सकता, मुझे हर कीमत पर आज ही चाहिए। ऐसे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आप उसको मोहलत दे देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ढील देगा, मोहलत देगा, दुनिया में भी और क़यामत में भी। आप अज़ाब के मुस्तहिक हो गए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको छोड़ देगा। क्यों? इसलिए कि आपने उसके बंदे के साथ ढील का मामला किया था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके साथ ढील का मामला करेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सख्ती, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी आपके साथ सख्ती करेगा, ना दुनिया में छोड़ेगा ना आखिरत में छोड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके साथ नरमी करे, तो अल्लाह के बंदों के साथ नरमी करो। वल्लाहु फी औनिल अब्दि मा कान अल अब्दु फी औनि अखीह। अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे के साथ मदद और नुसरत के साथ जब ही तक है जब बंदा अपने भाइयों के साथ मदद और नुसरत के साथ लगा हुआ है, उनकी मदद करता है, उनके काम आता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, उनकी परेशानियों को देखता है और जहाँ तक हल कर सकता है उनको हल करने की कोशिश करता है। तो आप दूसरों की मदद करो, अल्लाह आपकी मदद करेगा। आप दूसरों की परेशानियां दूर करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी परेशानियां दूर कर देगा। इस्लामी समाज को इसी तसव्वुर के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया और उस्तवार किया है। आप फरमाते हैं, वमन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह। जो आदमी इल्म के रास्ते में चलता है वो जन्नत के रास्ते में चल रहा है। उसको बेइज्जत ना करो, उसको कम मत समझो, उसका मजाक ना उड़ाओ। वो जन्नत के रास्ते में चल रहा है, तुमको एहसास नहीं है कि वो किस रास्ते में चल रहा है। वमज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि तआला यतलून किताबल्लाहि व यतदारसूनहु। और अगर कुछ लोग किसी घर में, किसी कमरे में, किसी दुकान में बैठकर कुरान शरीफ, कोई तफसीर या कोई हदीस की किताब बैठकर पढ़ते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं, हासिल करने की कोशिश करते हैं कुछ, अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर क्या इनाम होता है? रसूल अकरम फरमाते हैं, नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा। अल्लाह की रहमत उनके ऊपर चादर तान देती है और सकीनत उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत नाज़िल फरमाता है। सुकून जिसको कहते हैं ना आज के जमाने में, टेंशन फ्री। एक आदमी टेंशन फ्री है, कोई जगह ऐसी है नहीं जहां टेंशन ना हो। लेकिन अगर ऐसा करता है, अल्लाह के जिक्र फिक्र में, हदीस के पढ़ने में, कुरान के पढ़ने में किसी जगह जमा होते हैं और उसको हासिल करते हैं, सुकून की कैफियत तारी हो जाती है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, और रहमत की चादर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके ऊपर तान देता है। और मलाइका हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, मलाइका फरिश्ते अपने परों से उनके ऊपर साया करते हैं। व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदह, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका अच्छाई के साथ जिक्र करता है उन लोगों में
جو اس کے دربار کے مقرب لوگ ہیں۔ ومن بتا بھی عملو لم یسر بھی نسبو۔ آخر میں ایک بات فرمائی کہ یہ بات سمجھ لینا، اگر تم عمل میں کوتاہ رہے تو تمہارا نسب تمہیں آگے نہیں بڑھا سکتا۔ نسب کی بنیاد پر تم چاہو کہ میں آگے بڑھ جاؤں گا، درجے اور مرتبے حاصل کر لوں گا، اللہ کی خوشنودی مجھے مل جائے گی اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لوں گا، نسب کی بنیاد پر نسب آپ کو نہیں بڑھائے گا۔ بڑھائے گا کون؟ آپ کا کرم، آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کے نیک جذبات، آپ کے نیک خیالات، سماج اور معاشرے کو کیا آپ دے رہے ہیں، یہ چیز آپ کو اس دنیا میں بھی بڑھائے گی اور آخرت میں بھی بڑھائے گی۔ اگر آپ اسلامی سماج کے نروان میں، اس کے بنانے میں، اس کی تعمیر، اس کی ترقی میں آپ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمتیں، اس کی برکتیں اور اس کی نوازشیں آپ کے اوپر ہیں اور آپ ہر طرح اس کی رحمتوں کے مستحق ہیں۔ اور اگر نہیں تو آپ رحمتوں کے مستحق نہیں۔ صرف نسب کی بنیاد پر آپ چاہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں تو ناممکن ہے۔ نسب آپ کو کامیاب نہیں کرے گا، آپ کو آپ کا عمل کامیاب کرے گا۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے۔